میں نے ایک بات عرض کی تھی اور وہ مکرر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بار بار ایک بات آج کل کہی جا رہی ہے، داخل سے بھی اور خارج سے بھی۔ اب وہی کہی جا رہی ہے کہ عصمت کا نظریہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ 12 امام معصوم ہیں، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر دیا؟ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بھئی نبی نبی ہیں مگر نبی بھی بھول سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اور محدثوں کی اور فقہا کی وہ ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ نبی کو سہو ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، بھول سکتے ہیں۔ سہو، اب میں کیسے سہو و نسیان کا فرق بیان کروں؟ سمجھیے چھوٹی بھول اور بڑی بھول۔ ایک معمولی سی بھول سہو اور بڑی بھول نسیان، کہتے ہیں دونوں جائز ہیں۔ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں اور یہاں تک حدیثیں ہیں ماشاءاللہ، بس برداشت کر لیجئے گا۔ میں قائل نہیں ہوں، میں صرف نقل کر رہا ہوں کہ حضور ایک لشکر لے کے آ رہے تھے کہیں جنگ سے واپس، اور آپ نے لشکر سے کہا کہ اب یہاں آرام کر لو، اور خود بھی آرام کرنے کے لیے لیٹے، اور حضرت بلال سے کہا کہ بھئی تم جاگتے رہنا اور صبح کی نماز کے لیے جگا دینا۔ اب میں اپنے ذوق سے گفتگو کر رہا ہوں، جو جمادات سے لے کے نباتات سے لے کے حیوانات سے لے کے انسانوں سے لے کے ملائک تک سب کو جگانے کے لیے آیا ہو، وہ بلال سے کہے گا کہ بھئی تم مجھے جگا دینا۔ کیا سمجھا ہے؟ بلال سے کہا کہ تم جگا دینا ہمیں فجر کی نماز کے لیے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ پورا لشکر گہری نیند سو گیا اور حضور بھی گہری نیند سو گئے، اور جناب والا وہ فجر ہوتے ہوتے بلال بھی سو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ سب کی نماز قضا ہو گئی۔ سورج نکل آیا، اس کے بعد اٹھے تو جلدی سے حضور نے صبح کی 2 رکعت نماز قضا ادا کی۔ اب خلاصہ دیکھیے یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں نا، ان لوگوں نے جن کی خود نماز صبح قضا ہوا کرتی تھی، ایسی بہت سی روایتیں، ایک طویل فہرست ہے، اور میں عموماً مناظرہ نہیں کیا کرتا جب تک کوئی خود مجھ سے مناظرہ نہ کرے، لیکن یہ جملہ بھی کئی بار ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب اور جہاں جس کا جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، یا جی چاہے تو مباہلہ کر لے۔ جسے ہمت ہو، حوصلہ ہو، چاہے مناظرہ کر لے اور چاہے مباہلہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ یا مجاہدے کے جتنے مراتب ہیں، بفیض نصرت الہی، یہ فقیر حاضر ہے،
اس طرح کی روایتیں جتنی ہیں جو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں بیان کرتی ہیں، وہ ایک خاص مشن کے ساتھ ایک خاص مقصد سے وہ روایتیں گڑھی گئیں اور پھر پاک و پاکیزہ اسلامی ذخیرے میں ان کو داخل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور شہرت دی گئی تاکہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، عار محسوس نہ کرے، وہ کہے ارے بھئی ہم کیا ہو تو ان کی بھی نماز چھوٹ گئی تھی بھائی، ہم کیا، تو عزت آبرو، فیس سیونگ، یہ ہے مزاج۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب اس میں اصل مسئلہ کہاں پہنچتا ہے؟ عصمت کا انکار۔ نبی بھی معصوم نہیں ہے، بہت سے حضرات اب پیدا ہو گئے، ہاں بس نبی معصوم ہیں اس مسئلے میں کہ وحی کو پہنچانے میں معصوم ہیں، یعنی جو اللہ پاک کے ہاں سے الفاظ نازل ہوئے وہ الفاظ پہنچانے میں ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن باقی روزمرہ کی زندگی میں تو بھول بھی ہو جاتی تھی، چوک بھی ہو جاتی تھی، اور دوسروں سے پوچھتے بھی تھے، اور بعض موقعوں پہ دوسرے اٹھ کے نعوذ باللہ حضرت کی اصلاح بھی کر دیتے تھے۔ کیا کیا خرافات نہیں ہے بھائی، آپ لوگ اندازہ کیجئے کہ جب ہمارا لہجہ کبھی ممبر پہ تلخ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ عصمت کا مسئلہ، رسول کی عصمت ہو، نبی کی عصمت ہو یا اماموں کی عصمت ہو، یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صاحب تو تھے، ان کے جملے محفوظ ہیں، ان کی تقریروں میں آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے سب سے خطرناک نظریہ، لفظ خطرناک، سب سے خطرناک نظریہ جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا وہ نظریہ عصمت ہے۔ ذرا ذوق دیکھیے، نظریہ عصمت، یعنی اماموں کو 12 اماموں کو معصوم ماننا، یہ سب سے خطرناک نظریہ ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیے ریڈنگ کیا ہے، دیکھیے قرأت کیا ہے، دیکھیے کس طریقے سے تجزیہ و تحلیل کرنے والے اپنے اپنے اغراض کے تحت تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بہرحال اب میں نے اس مجلس میں جو یثرب میں عرض کی تھی، ایک گزارش کی تھی کہ یہ جو آیت ہے سورہ مبارکہ حمد کی آخری آیت، اس میں اگرچہ لفظ معصوم نہیں ہے، اگرچہ لفظ عصمت نہیں ہے، جیسے اس سورہ میں نہ لفظ موت ہے، نہ قتل ہے، نہ شہادت ہے، مگر رسول نے کہا اس میں میری وفات کی بات کہی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ حمد میں نہ لفظ عصمت ہے، نہ معصوم ہے، کچھ نہیں ہے، مگر وہ آیت بتاتی ہے کہ یہ معصوموں کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہ بات میں دہرا دوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور بھولیں نہ آپ حضرات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ علماء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بحث علمی ہے، علم کلام سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس میں اصول دین پر تحقیق کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں علم کلام یا علم عقائد یا علم الاعتقاد، یا اسی کا ایک نام ہے الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر، فقہ اکبر کہتے ہیں جس میں اصول دین پر گفتگو کی جائے، اور الفقہ الاصغر کہتے ہیں اس کو جس علم میں فروع دین پہ گفتگو کی جائے۔ اور جب صرف فقہ کہتے ہیں تو فروع دین والا علم مراد ہوتا ہے، اور اصول دین والے علم کے لیے کہتے ہیں کلام، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ بحث کلام سے بھی جڑی ہوئی ہے، علم تفسیر سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور علم فروع سے بھی جڑی، کل دین سے جڑی ہوئی ہے، عصمت کی بحث۔ تو میں بس متوجہ کر دوں اور گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں کہ وہاں جو بات کہی گئی، کیا پروردگار سے دعا، کیا دعا کرے انسان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سیدھے راستے سے بھی مراد کیا ہے؟ کوئی سا بھی سیدھا راستہ؟ سیدھے راستے سے مراد ہے وہ راستہ جو براہ راست تیری ذات تک پہنچا دے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے، بندے کو اللہ تک پہنچا دے، مخلوق کو خالق تک پہنچا دے۔ اچھا، یہ راستہ جو خالق تک پہنچانے والا راستہ ہوگا، معبود تک پہنچانے والا راستہ ہوگا، یہ کون سا راستہ ہوگا؟ اب فوراً اس کے بعد اصول، ضوابط، قاعدے نہیں بیان کیے گئے، پرنسپلز نہیں بیان کیے گئے، تھیوری نہیں بیان کی گئی، آئیڈیالوجی نہیں ایکسپلین کی گئی، ایسا راستہ ہو، ویسا راستہ، وہ راستہ جس میں سچ ہو، ٹروتھ ہو، یہ ہو، وہ، یہ سب کچھ نہیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ تو بہت زیادہ فلسفیانہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا راستہ؟ جن میں 3 خصوصیتیں ہیں۔ یہ 3 گروہوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ ترجمہ گمراہ کن ہے۔ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا، ان کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہیں، یعنی پہلا گروہ الگ ہے، دوسرا الگ ہے، تیسرا الگ ہے، ایک مومنوں کا گروہ ہے، ایک مسیحیوں کا گروہ ہے، ایک یہودیوں کا گروہ ہے۔ نہیں جناب والا، یہ گرامر، عربی گرامر کے قواعد کا لحاظ کریں، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 صفتیں ایک ہی گروہ کی ہیں۔ وہ گروہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، وہ گروہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، وہ گروہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوا، ان تینوں اوصاف کو جمع کریں گے تو مفہوم یہی نکلے گا کہ وہ گروہ جو دراصل معصوموں کا گروہ ہے۔